باب ما جاء في صفة خبز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کے بیان میں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2357 اور صحیح بخاری حدیث رقم 5416۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، دین اسلام کے ابتدائی دور میں انتہائی غربت تھی۔ دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات نے انتہائی صبر و شکر سے زندگی گزاری اور قسمت پر قانع رہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی خوراک اتنی کم تھی کہ ان کے پاس جو کی روٹی بھی باقی نہیں بچتی تھی۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2359۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، اگر استطاعت ہو تو اپنی ضرورت سے کچھ زیادہ روٹیاں پکانی چاہیے تاکہ اگر اچانک مہمان آ جائے یا کسی بچے اور بڑے کو ضرورت پڑے تو تیار روٹی مل سکے اور بقدر ضرورت اس کو دی جا سکے۔ دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت نے انتہائی قناعت پسندی کی زندگی گزاری اور اسی پر صابر و شاکر رہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل ایسی کئی راتیں گزرتی کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ رات کا کھانا نہ پاتے تھے، اور ان دنوں میں آپ کی عام روٹی جو کی روٹی ہوتی تھی۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2360 اور سنن ابن ماجہ حدیث رقم 3347۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، اگر وسائل ہوں اور شرعی مانع نہ ہو تو فطور، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا سب ثابت ہیں۔ دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ کے لیے پہاڑ سونا بن جاتے، لیکن آپ نے صبر و شکر کے ساتھ قناعت پسندی والی زندگی گزاری ہے۔ سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنے ہوئے آٹے یعنی میدے کی روٹی کھائی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات یعنی وفات تک چھنے ہوئے آٹے یعنی میدے کی روٹی نہیں دیکھی تھی۔ ان سے پوچھا گیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پاس چھنیاں ہوتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا، ہمارے پاس چھنیاں نہیں ہوتی تھیں۔ پھر کہا گیا، آپ جو کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہم پھونک مارتے، پھر اس میں سے جو اڑ جاتا سو اڑ جاتا، پھر باقی کو گوندھ لیتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2364 اور صحیح بخاری حدیث رقم 5413 اور 5410۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، چھنی سے آٹا چھاننا جائز ہے، لیکن چھانے بغیر آٹا استعمال کرنا ہر لحاظ سے بہتر ہے، الا یہ کہ آٹے میں سے کسی مشکوک چیز کو نکالنا مقصود ہو۔ دوسرا مسئلہ، کھلے برتن پر پھونک وغیرہ مارنا جائز ہے، اور جس حدیث میں ممانعت آئی ہے اس سے مراد بند برتن ہے، مثلا ہارنی، دیگچی اور گلاس وغیرہ، یا پھر اسے مجبوری کی حالت پر محمول کیا جائے گا، واللہ اعلم۔ تیسرا مسئلہ، شاگرد کا صرف سوال پوچھنا اعتراض نہیں ہوتا، الا یہ کہ اعتراض کی صراحت یا اشارہ موجود ہو۔ چوتھا مسئلہ، عہد نبوی میں گندم کی روٹی بہت کم لوگوں کو میسر تھی۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میز پر کبھی کھانا نہیں کھایا اور نہ چھوٹی تشتری پلیٹ میں کھانا کھایا اور نہ آپ کے لیے باریک آٹے کی روٹی پکائی گئی۔ یونس ابن ابی الفرات الاسکاف نے کہا کہ میں نے قتادہ رحمہ اللہ سے پوچھا، وہ کس چیز پر کھانا کھایا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ان عام دسترخوانوں پر۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1788 اور صحیح بخاری حدیث رقم 5386۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، حدیث مذکور میں جن امور کا ذکر ہے وہ حرام یا ناجائز نہیں،
بلکہ ان کا تعلق تقوی، انکساری اور افضلیت سے ہے۔ دوسرے الفاظ میں عرض ہے کہ میز پر کھانا کھانا جائز تو ہے لیکن عذر کے بغیر بہتر نہیں۔ باریک چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانا جائز ہے لیکن بہتر نہیں۔ پلیٹ اور تشتری میں کھانا کھانا جائز ہے مگر بہتر نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ سارے لوگ مل کر ایک برتن میں کھائیں۔ دوسرا مسئلہ، سورۃ النور کی آیت رقم 61 سے ثابت ہے کہ اکیلے کھانا کھانا بھی جائز ہے اور لوگوں کا مل کر اکٹھے کھانا کھانا بھی جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ، سورۃ الاعراف کی آیت رقم 31 سے ثابت ہے کہ اسراف سے بچتے ہوئے ہر قسم کا حلال اور طیب یعنی پاکیزہ کھانا جائز ہے۔ نیز سورہ اعراف کی آیت رقم 32 سے ظاہر ہوتا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں سے قسماً قسم کے کھانے تیار کر کے کھانا جائز ہے۔ چوتھا مسئلہ، جن امور میں اجازت ہے ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ طریقے پر عمل کرنا افضل ہے، لیکن یاد رہے کہ واضح دلیل اور سلف صالحین کے فہم کے بغیر جائز امور کو ناجائز و حرام قرار دینا غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور آپ نے ایک دن میں سیر ہو کر 2 دفعہ روٹی اور گھی نہیں کھایا تھا۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 297۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک 2 دن لگاتار سیر ہو کر جو کی روٹی تک نہیں کھائی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ دیکھیے مسند ابی داؤد الطیالسی حدیث رقم 1379 اور حدیث رقم 1492۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میز پر کبھی نہیں کھایا اور نہ وفات تک کبھی باریک آٹے کی روٹی کھائی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2363 اور صحیح بخاری حدیث رقم 6450۔